اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ اس وقت موجود ہوں اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد حنانہ میں، کہ جو کہ شہر نجف کے کچھ ہی فاصلے پہ اور اسی کی حدود میں موجود ہے۔ اس مسجد کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس مسجد کے وسط میں رکھا گیا، اور کچھ روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ کے سر کے کچھ ٹکڑے اس مقام پہ مدفن ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جب کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کو کربلا میں چھوڑ کے اور آپ کے تن مطہر کو چھوڑ کے آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہ نو کے نیزاؤں پہ بلند کر کے جو ہے وہ لایا گیا۔ تو اس راستے میں جب یہاں پہنچے تو رات کا وقت ہو گیا اور انہوں نے جو ہے اس مقام پہ قیام کیا۔ تو یہ مقام آج بھی مقبولیت کے لیے مانا جاتا ہے، اور اسی مقام پہ امام علی مقام کے اس کٹے ہوئے گلے کے کچھ اعضاء جو یہاں پہ مدفن ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اندر چل کے اس مقام کی زیارت دکھائیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا مقام ہے اور کیا چیز ہے اور کیا کیا روایت ملتی ہیں۔ اور اس مینار کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو یہاں لایا گیا تو اس مینار نے جو ہے وہ جھک کے آپ کے سر اقدس کو سلامی دی۔ تو اس مسجد کا تاریخ میں نام امام علی مقام علیہ السلام کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے۔ مسجد حنانہ جو کہ قبل تاریخ کی بہت ہی افضل ترین مسجد ہے، اور اسی مقام پہ ایک جو ہے عیسائی جو ہے وہ راہب تھا جس نے آپ امام علی مقام کے سر کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایک عکس جاری کیا، جو آج بھی اس مسجد کے جو ہے وسط میں موجود ہے، درمیان میں، اور اسی حصے میں جو ہے وہ آپ کے سر اقدس کے کچھ حصوں کو مدفن کیا گیا، اور آپ کی وہ تصویر آج بھی اس مقام پر موجود ہے کہ اس تصویر کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اپنے اپنے شہروں سے آتے ہیں، نہ کہ مسلمان بلکہ ہر مذہب سے رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس مسجد میں آ کے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ یہ مسجد امام حسین سے ایسے منسوب ہوئی کہ روایت میں اور بہت ساری مسجد ہیں، لیکن یہاں لاکھوں زائرین جو ہے وہ اس مسجد میں آتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ آنے کے بعد اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے چل کے جو ہے وہ علماء کے جو ہے وہ خطبے ہو رہے ہیں، اس سے بھی سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ یہی روٹی بھی تمام بیویوں، ذرا تصور کریں کربلا سے اسیر کر کے لے کر کے آئے، تمام شہدائے کربلا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا۔ کوفے میں آواز دی جا رہی تھی، یہ باغیوں کا قافلہ تھا جو حکومت وقت کے خلاف نکلا تھا، اسے قتل کر دیا گیا، جس کا نام حسین ہے۔ کوفے میں یہ اعلان کر دیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ ذوالقرنین کی بیوی کا غلام جو امام حسین کے صحابی ہیں، جناب ذوالقرنین، جو امام حسین پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں کربلا میں، ان کی بیوی کا غلام یہاں ٹہل رہا تھا بازار کوفہ میں۔ اس نے اعلان سنا کہ حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے علی کے لختے جگر کو شہید کر دیا گیا ہے، تمام شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، ان کی اہل حرم کو اسیر کر کے قیدی بنا کر کربلا سے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ غلام بھاگا ہوا اپنی شہزادی کے پاس گیا، جا کر کے کہتا ہے شہزادی غضب ہو گیا، میں ابھی شہر کوفہ سے آ رہا ہوں، ابھی یہ اعلان سنا ہے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ شہداء کربلا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، تمام بیویاں رسن بستہ ہیں، آقا حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ذوالقرنین کی بیوی کا غلام ذوالقرنین کی بیوی کے پاس آ کر کے بیان کرتا ہے، ذوالقرنین کی بیوی کہتی ہے کہ غلام ذرا کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ذوالقرنین کی بیوی
अपने हुजरे में गई, संदूक खोला, एक कफन निकाला, लेकर गुलाम के पास आई। ए गुलाम, ये कफन ले, करबला चला जा। मुझे मालूम है जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, जिन्होंने हुसैन को मारा है, उनको पता है कि हुसैन नवासे रसूल है, उनको पता है कि हुसैन फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। अरे उन्होंने हुसैन को मार कर, हुसैन को कत्ल कर कर दफन किया होगा, कफन पहनाया होगा, नमाज जनाजा पढ़ाई होगी, लेकिन मेरा ज़ोहर खैर तो अभी अभी मुसलमान होकर के गया है। मेरे ज़ोहर खैर को ना किसी ने गुस्ल दिया होगा, ना कफन पहनाया होगा। अरे मेरे ज़ोहर खैर का लाशा करबला की जलती जमीन पर पड़ा होगा। ए गुलाम, ये कफन ले, तू करबला जा, वहां जा करके ज़ोहर खैर को गुस्ल देना, कफन पहनाना। इस वक्त जो है इमाम अली मकाम के मसाइब पेश किए जा रहे हैं और अंदर चल के हम दाखिली हिस्सों की ज़ियारत करते हैं। इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन के लिए हतमन नाइब दुआएं और नाइब ज़ियारत हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीयीन। इस वक्त मौजूद हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद के सामने ही वो ज़रिए अक़दस है कि जिस मुकाम पे इमाम अली मकाम के सर को रखा गया और जो है आपके सर मुबारक के कुछ हिस्सों को यहाँ तदफीन किया गया। और ये वो अक्स मौजूद है जो उस जो है ईसाई राहिब ने यहाँ पे जो है वो कंधा किया और इसकी एक शबी यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह ज़ियारत फरमाएँ। ज़रिए मुताहर पे इस जगह दुआ गो हैं इमाम अली मकाम के जब हिस्से यहाँ पे तदफीन हैं तो उसकी बरकत से मौला तमाम मोमिनीन की दिली हाजात को कबूल करे बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी मुकाम पे इमाम अली मकाम के जो सर के हिस्से होने की जो दलील है वो इस वक्त यहाँ पे बाज़ किताबों के जो है वो आसार और रसूख दिए गए हैं, बाज़ किताबों के जो है रेफरेंसेस यहाँ मौजूद हैं और जो है ये सब लिखा गया है कि जो है एहतमाल जो है उसके बाद आधा जो है इमाम के इस मुकाम पे मदफन किए गए हैं। और इस मुकाम की 2 रकात नमाज जो है नमाज तियत और नमाज ज़ियारत यानी 4 रकात जो नमाज है वो यहाँ अदा करने के बाद तमाम ज़ायरीन मोहतरम इस मुकाम की ज़ियारत करते हैं। इस वक्त माह रमज़ान मुबारक है, इस ज़रिए को सुर्ख किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो आज हम यहाँ मौजूद हैं और इस मुकाम की ज़ियारत कर रहे हैं। और आप तमाम को भी इस मुकाम की ज़ियारत करना नसीब करें बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रजहुम।